بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قیامت کب آئے گی؟ اس سوال کا جواب نہ صرف ہر مذہب کے ماننے والے تلاش کرتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے اس کا جواب دیتے ہیں، بلکہ سائنسدان بھی اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، گو کہ ان کی ریسرچ کا زاویہ تھوڑا مختلف ہے۔ ایسی ہی ایک ریسرچ ابھی حال ہی میں ہوئی ہے کہ ہم شاید قیامت کا وقت بالکل بھی نہ جان پائیں اور جہاں ہے وہیں کی بنیاد پر تہس نہس ہو جائیں۔ یہ دریافت کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی جائے گی۔ ناظرین، گزشتہ کئی دہائیوں سے سائنسدان اس معاملے پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہماری زمین اور دوسرے باقی سیارے کیسے بنے اور سورج کیسے وجود میں آیا۔ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک بنی بنائی چیز کے ہوتے ہوئے اس کی ابتدائی حالت تک کے ٹریسز تلاش کرنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن سائنسدان یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کام کے لیے سائنسدانوں نے بہت سارے طریقے وضع کر رکھے ہیں، جس میں خود ہماری زمین کا مطالعہ، سورج کا مطالعہ، دوسرے سیاروں کی مٹی کا مطالعہ اور زمین کے آس پاس خلا میں تیرنے والے مختلف شہاب ثاقب کی تحقیق شامل ہے، تاکہ ان میں موجود اجزاء کا پتہ لگا کے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ہمارا سورج اور یہ نظام شمسی کس طرح سے تخلیق پایا۔ دوستوں، جب اس بارے میں سائنسدانوں نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا اور یہ جاننا چاہا کہ سورج اور سورج جیسے دوسرے ستارے، جنہیں G1 اسٹارز بھی کہا جاتا ہے، یہ ستارے کیسے پیدا ہوتے ہیں، خوش قسمتی سے سائنسدانوں کو پرسس نامی ستاروں کے جھرمٹ میں ایک ایسا نیوبولا میسر آ گیا جو ایک لحاظ سے نوظائرہ ستاروں کی فیکٹری ہے۔ پرسس نامی ستاروں کے جھرمٹ میں واقع یہ نیوبولا اتنا بڑا ہے کہ اس کو پلرز آف کریشن کا نام دیا جاتا ہے، یعنی تخلیق کے ستون۔ جب سائنسدانوں نے اس نیوبولا کا مطالعہ کیا تو وہاں پہ کم از کم 60 سے 70 ستارے بن رہے تھے۔ سائنسدانوں نے جب ان میں جھانٹی کر کے سورج جیسے ستاروں کے بننے کا مطالعہ کیا تو یہ سامنے آیا کہ حیرت انگیز طور پر سورج جیسے ستارے، یعنی سورج جتنے سائز کے ستارے اکیلے نہیں بنتے، یعنی بائنری سسٹم میں بنتے ہیں، یعنی دو ستاروں کا ایک مشترکہ نظام جس میں دو یا دو سے زائد ستارے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ خبر سائنسدانوں کے لیے بے حد غیر متوقع تھی۔ جب انہوں نے مزید گہرائی سے اپنے سولر سسٹم، یعنی اپنے نظام شمسی کا موازنہ ان ستاروں سے کیا جو اس وقت نئے نئے بن رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ سورج جتنے سائز کے ستارے اکیلے کبھی نہیں بنتے، بلکہ ان کا ایک ہمسایہ ستارہ ضرور ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہی ساتھ گردش کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم الفا سینچوری نامی ستاروں کے سسٹم سے لے سکتے ہیں، جو ہم سے تقریباً 4.5 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ الفا سینچوری نامی سسٹم اس لحاظ سے بھی عام ہے کہ ان دو ستارہ سسٹم میں دو ایسے سیارے بھی دریافت ہو گئے ہیں جہاں زندگی پائے جانے کا امکان بھی موجود ہے۔ الفا سینچوری میں وہ تمام ستارے مشترکہ طور پر ان دو ستاروں کی گرد گردش کرتے ہیں، اور وہ دونوں ستارے ایک دوسرے کی گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ستارہ چھوٹا ہے، جبکہ ایک ستارہ جو بڑا ہے وہ سورج جتنا ہے۔ لیکن اس نظام شمسی کو دیکھتے ہوئے جب ماہرین نے سائنسی بنیادوں پر حساب کتاب کیا تو یہ سامنے آیا کہ سورج کے ساتھ بننے والا ستارہ سورج سے بڑا ہوگا۔ لیکن آخر وہ ستارہ ہے کہاں؟ اس بنیاد پہ جب انہوں نے مزید گہرائی میں اسٹڈی کی اور زمین پہ آنے والے مختلف قیامت انگیز زمانوں کا مطالعہ کیا تو انہوں نے جانا کہ زمین پہ 5 ایسے دور گزر چکے ہیں جب زمین سے پوری طرح سے زندگی کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور ان تمام ادوار کے درمیان 2 کروڑ 50 لاکھ سال سے لے کر 2 کروڑ 70 لاکھ سال کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی تقریباً 2.5 کروڑ سال بعد، یعنی 25 ملین سے 27 ملین سال بعد زمین پہ ایسا کوئی نہ کوئی شہاب ثاقب آ کے گرتا ہے جس کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ پوری زمین سے زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے، جیسا کہ ایک ایسے ہی شہاب ثاقب نے ڈائناسورز کا خاتمہ کر دیا تھا۔ تو دوستوں، جب سائنسدانوں نے ایسے ایسپلائٹس جن کا سائز اتنا بڑا ہو کہ وہ زمین جیسے سیارے پر سے پوری طرح سے زندگی کا خاتمہ کر سکیں، ان کی تلاش کی تو انہوں نے دیکھا کہ ایسے شہاب ثاقب تو ہمارے سولر سسٹم میں موجود ہی نہیں ہیں۔ جتنے بڑے اسپلائٹ کی ضرورت زمین پہ زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے ہوگی، ہمارے سولر سسٹم میں موجود تقریباً سبھی شہاب ثاقب کا سائز ان سے کم ہے، جیسا کہ ڈائناسور کا خاتمہ کرنے والے شہاب ثاقب کا سائز زمین پر موجود سب سے بڑے پہاڑ یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی بڑا تھا، اور وہ 10 کلومیٹر لمبا اور چوڑا اسپلائٹ تھا، اور اس نے زمین سے ٹکرا کر پوری زمین سے ڈائناسورز کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اور دوستوں، اس میں سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس قدر بڑے بڑے اسپلائٹس صرف اور صرف نظام شمسی کے آخری اور باہری کناروں پہ پائے جاتے ہیں، وہ کنارے کی جن کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ بڑے بڑے برف کے جمے ہوئے ٹکڑوں پر مشتمل ہیں، اور زمین پر، سمندروں میں اور زمین پر موجود سارا پانی بھی ادھر ہی سے آیا ہے۔ وہیں پہ ایسے بڑے سائز کے اسٹرائٹس پائے جاتے ہیں،
مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس قدر دور سے آنے والے اسٹرائڈز آخر نظام شمسی میں کیوں نہیں پائے جاتے، اور وہ آ کر زمین سے کیسے ٹکرا گئے۔ دوسرے سیاروں پر پائے جانے والے تباہی کے باقیات میں بھی ایسے اسٹرائڈز کے نشان اور آثار موجود ہیں کہ اس قدر بڑے اسٹرائڈز دوسرے سیاروں سے بھی ٹکرا چکے ہیں، تو آخر وہ اتنی دور سے نظام شمسی کے اندرونی حصے میں کیسے آئے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دراصل سورج کا جڑواں ستارہ، جس کا کوڈ نام نیمیسس رکھا گیا ہے، وہ ہر 25 سے 27 ملین سال بعد یعنی 2.5 کروڑ سے 3.25 کروڑ سال بعد نظام شمسی کی طرف آتا ہے، اور اس کی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے نظام شمسی کے باہر کناروں پر موجود اسٹرائڈز بیلٹ متاثر ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے یہ اسٹرائڈ زمین کی طرف آتے ہیں اور دوسرے سیاروں کی طرف بھی جاتے ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ دراصل یہ ستارہ، جس کا کوڈ نام نیمیسس رکھا گیا ہے اور جس کو ابھی تک ڈھونڈا نہیں جا سکا، وہ ہماری ملکی وے گلیکسی میں کس طرف موجود ہے۔ دراصل زمین پہ یہی ستارہ موت کا پیغمبر ثابت ہو سکتا ہے۔ ابھی تک زمین کی معلوم تاریخ میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے، یہ ستارہ جب بھی نظام شمسی کی طرف آیا ہے، یہ ستارہ باہر سے ہی نظام شمسی کو چھوتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا ہے، اور اگر کبھی اس ستارے کا راستہ نظام شمسی کے بیچ میں سے ہوتا ہوا گزرا تو دو بڑے بڑے ستاروں کے درمیان ہونے والی کشش سرکل کی جنگ میں تمام کے تمام سیارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور زمین پہ چٹانوں اور پتھروں کی بارش ہو جائے گی، جس کی وجہ سے زمین پہ موجود تمام زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور زمین کے تمام سمندر بھاپ بن کر اڑ جائیں گے۔ یہ وہی منظرنامہ ہے جو ہم اپنی کتابوں میں قیامت کے بارے میں اپنی مذہبی عقائد میں پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑا اور اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج کا یہ جڑواں ستارہ، جسے نیمیسس کا نام دیا گیا ہے، کہاں پر موجود ہے؟ سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ستارہ جہاں پر بھی موجود ہوا اکیلا ہوگا، اور امکان ہے کہ اس کے ساتھ بھی اپنا ہی ستاروں کا پورا ایک نظام ہوگا، جس طرح سورج کے گرد سیاروں کا نظام ہے، جس میں زمین بھی شامل ہے۔ ایسا اس لیے مانا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر یہ ستاروں کا نظام نہ ہوتا، بہت ممکن تھا کہ یہ بہت پہلے ہی نظام شمسی کے بیچ میں سے گزر چکا ہوتا اور پورا نظام شمسی تہہ و بالا ہو چکا ہوتا، لیکن اپنے ستاروں کی وجہ سے اس کے ارد گرد بھی کشش ثقل کا ہیلیوسفیئر، یعنی وہ علاقہ جہاں اس کی کشش ثقل گردش کرتی ہے، بہت بڑا ہے، جس کی وجہ سے ماہرین بھی یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ستارہ سورج سائز میں قدرے بڑا ہو۔ اگر یہ ستارہ بھی ہمیں مل جاتا ہے تو اس کی کوس اور اس کی ہسٹری کو دیکھ کے بھی یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ زمین پہ زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی، نظام شمسی کیسے بنا، اور سورج کیسے وجود میں آیا۔ فی الحال یہ سب اندازے ہیں، اور ابھی تک ایسے کسی ستارے کو ڈھونڈا نہیں جا سکا۔ دوبارہ زمین یا دوبارہ نظام شمسی کے قریب سے گزرتا بھی ہے، تب بھی اس معاملے کو کم سے کم 40 لاکھ سال باقی ہیں۔ یہ تو سائنسدانوں کا ماننا ہے، لیکن ہم نے اب تک جتنا سائنس کا مطالعہ کیا ہے، جس کے تناظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عقائد کے مطابق قیامت کا وقت کسی بھی طرح سے مقرر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے قیامت کب اور کیسے آئے گی یہ حتمی طور پر معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہی ہے۔ دوستوں، ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔